العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 36واں سبق ہے، جس کا آغاز ہو رہا ہے ظہور المنافقین فی المدینہ، مدینہ میں منافقوں کا ظاہر ہونا۔ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کا سامنا تھا، جو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے منکر تھے، کھلے ہوئے دشمن تھے، لیکن مدینے میں ایک نئی قسم کی مخلوق سے آپ کا سامنا ہوا، جو اوپر سے تو اسلام کو تسلیم کرتے تھے لیکن اندر سے پکے کافر تھے۔ یہ منافق اور دو رخے لوگ ہیں جو کھلے ہوئے دشمنوں، صریح کافروں سے بھی خطرناک ہیں، مارے آستین ہیں۔ منافق یہ باب مفاعلت سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، نافق ینافق منافقتاً۔ اصل معنی چوہے کا ایک بل سے گھس کر دوسرے سے باہر نکل جانا، اور یہی کچھ منافق بھی کرتے ہیں، منہ سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں اور دل سے انکار کر دیتے ہیں۔ جعل الاسلام ينتشر فی المدینہ، اسلام مدینہ میں پھیلنے لگا۔ واسلم بعض احبار الیہود وعلماؤہم کعبد اللہ بن سلام، اور یہود کے کچھ بڑے علماء اور احبار اسلام لے آئے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ احبار یہ حبر کی جمع ہے، بڑا عالم، علامہ، اسی کا مترادف ہے علماء۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے، بنو قینقاع سے ان کا تعلق تھا، وہ اسلام لے آئے۔ وَدَبَّ الْحَسَدُ إِلَى الْيَهُودِ وَإِلَى مَنْ كَانَ يَحْلُمُ بِالرِّئَاسَةِ وَأَنْ يُتَوَّجَ فَيَأْمُرُ وَيَنْهَى وَلَا يُنَازَعُ فِي رِيَاسَتِهِ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ۔ حسد یہودیوں کے طرف سرایت کرنے لگا، دبے پاؤں ان کے دلوں میں داخل ہونے لگا، اور ان لوگوں کے دلوں میں جو سرداری کا خواب دیکھ رہے تھے اور تاج پوشی کیے جانے کا خواب دیکھ رہے تھے کہ وہ امر و نہی کریں اور ان کی سرداری میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول۔ دب یدب دبن دبیبن، دبے پاؤں چلنا، آہستہ آہستہ چلنا۔ دبیب آہٹ کو، قدموں کی ہلکی سی آواز کو کہا جاتا ہے۔ حلم یحلم حلمن، خواب دیکھنا۔ ریاست مصدر ہے رأس یرأس، سرداری۔ تاج سے بنا ہے توج یتوج، تتویج، تاج پوشی کرنا۔ کسی کی ریاست اور سرداری کے لیے کوئی فنکشن کرنا، اس میں اس کے سر پہ تاج رکھنا، اس کو سردار تسلیم کر لینا۔ فیامر وینہا ولا ینازع فی ریاستی، بہترین تعبیر ہے کہ سردار بن جائے، جو چاہے امر و نہی کرے اور اس کی سرداری میں کوئی منازع اور کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہ ہو۔ نازع باب مفاعلت سے نزاع کرنا، جھگڑا کرنا، رکاوٹ ڈالنا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اس کے سردار بنائے جانے کے پورے انتظامات ہو چکے تھے، لیکن آپ کی ہجرت سے اس کا پورا بنا بنایا کھیل خراب ہو گیا، اس لیے اس نے نفاق کا راستہ اختیار کیا اور رأس المنافقین قرار پایا۔ کان قد تم له كل ذلك اذ جاء الاسلام وصار الناس يدخلون فيه افواجا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ مکمل ہو چکا تھا کہ اسلام آ گیا اور لوگ جوک در جوک، فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تم لہو کے بعد کانا کی جگہ کلو ہے، کانا غلطی سے آ گیا ہے۔ تم لہو کل ذالک، یہ سب کچھ
تاج پوشی کے پورے انتظامات مکمل ہو چکے تھے، تم یتم تمام، پورا ہونا، مکمل ہونا۔ فحسدوه وعاداه كل من كان في قلبه مرض وفي السيادة طمع او غرض، تو ان لوگوں نے اسلام سے، پیغمبر اسلام سے حسد کیا، اور ہر اس شخص نے اسلام سے دشمنی کی جس کے دل میں کھوٹ، بیماری اور نفاق تھا، اور جسے سرداری کی خواہش اور طمع تھی۔ عادہ یعادی معادات عداء، دشمنی کرنا، ہو ضمیر کا مرجع اسلام یا پیغمبر اسلام۔ مرض و یمرض، مرض بیماری، کھوٹ، نفاق مراد ہے۔ وفی السیادت طمع او غرض، غرض کی جمع اغراض، خواہش، لالچ، مقصد۔ وکان منہم اعداء مجاہرون ومنافقون مسرون، تو ان لوگوں میں کچھ کھلے ہوئے دشمن تھے اور کچھ چھپے ہوئے منافق تھے۔ عدو کی جمع اعداء، مجاہرون باب مفاعلت سے اس میں فاعل، کھلم کھلا کوئی کام کرنا، کھل کر دشمنی کرنا۔ مسرون اصرار سے ہے، چھپا ہوا ہونا، پوشیدہ طور پر منافقت کرنا۔ تحویل القبلہ، حول یحول تحویل، بدل دینا، پلٹ دینا، پھیر دینا۔ تو تحویل قبلہ یعنی قبلہ کو بدل دینا، قبلہ کو پھیر دینا۔ قبلہ الجہت التی یقابلها الانسان، وہ سمت، وہ جہت جس کی طرف کوئی بھی شخص رخ کرے، اور اصطلاح شرع میں قبلہ سے کعبہ مراد ہے جس کی طرف مسلمان پنجگانہ نمازوں میں رخ کرتے ہیں۔ ہجرت کے بعد تقریباً 16 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ بیت المقدس قبلہ تھا، اس لیے اسے قبلہ اول کہا جاتا ہے، اور پھر کعبہ کی طرف قبلہ بدل دیا گیا، اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون یصلون الی بیت المقدس ومضى على ذلك 16 شہرا بعدما قدم المدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، اور اسی حالت میں 16 مہینے گزر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد۔ مضى یمضی مضیا، گزرنا، اور اس کا فاعل ہے 16 شہرا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب ان یصرف الی الکعبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف پھیرا جانا، کعبہ کی طرف قبلے کا منتقل ہونا پسند تھا۔ وکان المسلمون العرب وقد رضعوا بلبان حب الكعبة وتعظیمها وامتزج ذلك بلحومهم ودمائهم لا يعدلون بالكعبة بيتا ولا بقبلة ابراہیم واسماعیل قبلة، اور وہ مسلمان عرب تھے، انہوں نے کعبہ کی محبت اور تعظیم کا دودھ پیا تھا، اور کعبہ کی محبت ان کے رگ و پے میں سرایت کی ہوئی تھی، ان کے گوشت اور خون میں رچ بس گئی تھی، مل گئی تھی۔ وہ کعبہ کے برابر کسی گھر کو نہیں سمجھتے تھے، اور نہ ابراہیم و اسماعیل کے قبلے کی برابری کسی دوسرے قبلے سے کرتے تھے۔ مسلمون العرب موصوف صفت ہے، کانا کی خبر لا یعدلون، بیچ میں جملہ معترضہ ہے۔ امتزج، امتزاج، مل جانا، پیوست ہو جانا، بلحومہم و دمائہم، ان کے گوشت میں، ان کے خون میں، جس کا ہم نے حاصل ترجمہ کیا، ان کے رگ پے میں پیوست ہو گئی تھی، رچ بس گئی تھی۔ عادل یعدل، عادل برابر قرار دینا۔ وَكَانُوا يُحِبُّونَ أَن يُصْرَفُوا إِلَى الْكَعْبَةِ، اور وہ بھی کعبہ کی طرف پھیرے جانے کو پسند کرتے تھے۔ وَكَانَ فِي جَعْلِ الْقِبْلَةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِحْنَةً لِلْمُسْلِمِينَ، یا مِحْنَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ، اور بیت المقدس کی طرف قبلہ مقرر کیے جانے میں مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھی۔ جعل مصدر ہے، جعل یجعل جعلا، مقرر کرنا، بنانا۔ محنت، محن، آزمائش،
کانا کا اسم ہوگا محنۃ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھی۔ وَلَكِنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا، لیکن انہوں نے کہا سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور انہوں نے کہا ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، یعنی جو بھی حکم ہمارے رب کی طرف سے آئے ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جس طرف اللہ رب العزت پھیر دیں ہم اس طرف پھرنے کو، جس کو قبلہ بنا دیں ہم اس کو قبلہ ماننے کو تیار ہیں۔ فَلَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ إِلَّا الطَّاعَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْخُضُوعَ لِأَوَامِرِ اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت اور اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے۔ بہترین تعبیر ہے لم یکونوا یعرفون، وہ کچھ نہیں جانتے تھے مگر اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کے حکموں کے سامنے جھک جانے کو، سرنگو ہو جانے کو۔ خضوع مصدر ہے، خضع یخضع خضوعا، جھک جانا، خضع لہ کسی کے سامنے سرنگو ہو جانا، تسلیم کر لینا۔ وافقت ہواہم ام لم توافقها واتفقت مع عاداتہم او لم تتفق، خواہ و اوامر الہیہ و احکام خداوندی ان کی مرضی کے موافق ہوں یا نہ ہوں، ان کی عادتوں سے متفق ہوں یا متفق نہ ہوں۔ بہت خوبصورت اور بہترین تعبیر ہے۔ وافقت کا فاعل اوامر اللہ، اللہ کے اوامر، ہوا احوا خواہش مرضی، ان کی مرضی کی موافق ہوں یا نہ ہوں۔ ہم اس سے تعبیر لے سکتے ہیں علینا ان نخضع لأوامر اللہ، وافقت ہوانا ام لم توافقها، ہمیں اللہ کے حکموں کے سامنے سرنگو ہونا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے، خواہ و اوامر ہماری مرضی کے موافق ہو یا نہ ہو، اور یہی سچا اسلام اور حقیقی ایمان ہے۔ ورنہ تو جو مرضی کے موافق ہو اسے تسلیم کرنا، یہ مرضی کے سامنے سرنگو ہونا ہے، خواہش کو معبود بنانا ہے۔ فَلَمَّا امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى وَاسْتِسْلَامَهُمْ لِأَمْرِ اللَّهِ، جب اللہ نے ان کے دلوں کو آزما لیا تقوی کے لیے اور اللہ کے حکم کے سامنے ان کی اطاعت کا امتحان لے لیا، صرف رسولہ والمسلمین الی الکعبہ، تو اپنے رسول اور مسلمانوں کو کعبہ کی طرف پھیر دیا۔ تو بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے کی غرض ہی یہی تھی کہ ان کے دلوں کی آزمائش کی جائے۔ تو جب اللہ نے تقوی کا امتحان لے لیا اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے کا امتحان لے لیا تو اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کو کعبہ کی طرف پھیر دیا۔ امتحان، امتحان، آزمانا، امتحان لینا، استسلام تسلیم کرنا، اپنے آپ کو دوسرے کے سپرد کر دینا، سرنڈر ہو جانا۔ وَيَقُولُ الْقُرْآن، قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اس طرح ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور وہ قبلہ جو ہم نے مقرر کیا، اور وہ قبلہ جس پر آپ تھے ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم جان لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً یہ بات شاق تھی مگر ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ جعلہ کے دو مفعول ہوتے ہیں، امتاً وسطاً مفعول ثانی ہے۔ وسط امت کی صفت ہے۔ دو لفظ ہیں، ایک وسط سین کے فتحہ کے ساتھ اور ایک وسط سین کے سکون کے ساتھ۔ وسط سین کے فتحہ کے ساتھ ہو تو اس سے مراد
اسم المکان الذی تستوی الیہ المساحۃ عن الجوانب، اس جگہ کا نام جس میں دونوں طرف سے مسافت برابر ہو، یعنی بالکل جو بھی کسی چیز کا سینٹر ہو، درمیان ہو، دونوں جانب سے اگر ناپا جائے تو بالکل درمیان میں واقع ہو تو اس کو سین کے فتحہ کے ساتھ وسط کہا جاتا ہے۔ یہ تو حسی چیزوں میں ہے، معنوی چیزوں میں افراط اور تفریط کے درمیان بالکل اعتدال کی کیفیت کو وسط سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ میں افراط اور تفریط تھا اور صحابہ کرام میں اعتدال تھا، اس لیے وسط سے تعبیر کیا گیا۔ اور اگر وسط ہو سین کے فتحہ سکون کے ساتھ تو یہ بین کے معنی میں ہے، درمیان کے معنی میں۔ اس میں دونوں طرف سے، دونوں جانبوں سے مسافت کا یکساں ہونا اور بالکل برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے جلست وسط الطلاب، میں طلباء کے بیچ میں بیٹھ گیا، تو اب ضروری نہیں ہے کہ ہر دو طالب علموں کے مابین یکساں مسافت ہو، فقط ظرف بین کو بتلاتا ہے۔ اور جب وسط کہا جائے تو بالکل اعتدال کو بتلاتا ہے، دونوں جانبوں سے ناپ کر بالکل درمیان، بالکل اعتدال جو ہو اس کو وسط سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو وسط کے دو ترجمے علماء نے کیے ہیں، ایک خیار سے اور ایک عدول سے۔ تو تم کو بہترین امت بنایا، یہ ترجمہ بھی درست، اور تم کو معتدل امت بنایا، یہ ترجمہ بھی درست ہے۔ شہید کی جمع شہداء، گواہ۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، انقلب انقلاب، پلٹ جانا۔ عاقب کی جمع عقاب، ایڑی، اور ینقلب علی عقبیہ، ایڑیوں کے بل پلٹ جانا، یعنی مرتد ہو جانا، اسلام کو چھوڑ دینا۔ جیسے یہ منافقین بہانے بنا بنا کر، شوشے چھوڑ کر اسلام سے بدلتے تھے کہ کبھی ادھر قبلہ ہے، کبھی ادھر قبلہ ہے، لیکن صحابہ کرام کہتے تھے ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جدھر چاہیں ہمیں پھیر دیں ہم پھر جائیں گے۔ صلاۃ و صوم ہاں فرض ہیں، لیکن شریعت نام ہے بس اتباع کا۔ اصل مقصود نماز و روزے نہیں ہے، اصل مقصود اتباع ہے۔ کہا گیا عید کے دن روزہ مت رکھو، نہیں رکھنا ہے۔ کہا گیا زوال کے وقت نماز مت پڑھو، 3 اوقات میں نماز مت پڑھو، نماز نہ پڑھنا یہی شریعت ہے۔ اپنی مرضی کے موافق جب جی چاہے جو چاہے کرنا، یہ منافقت ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ وانصرف المسلمون الى الكعبۃ مطیعین للہ ولرسولہ، مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے کعبہ کی طرف پھر گئے۔ وصارت قبلۃ للمسلمین الی یوم القیامہ، اور وہ قیامت کے دن تک مسلمانوں کا قبلہ بن گیا۔ صارت قبلۃ للمسلمین، تو صارت کا جو اسم ہے وہ الکعبہ ہے۔ صارت الکعبۃ قبلۃ للمسلمین الی یوم القیامہ، اینما کانوا ولوا وجوہہم شطرہا، وہ جہاں کہیں ہو اپنے رخ اسی کی سمت پھیر دیں گے۔ ولا یولی، تولیہ پھیر دینا، موڑ دینا۔ شطر، اشتر، جانب، سمت۔ تو دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہو، قیامت تک ان کو نماز کے لیے اپنے چہروں کو، اپنے رخوں کو کعبہ کی طرف پھیر دینا ہے۔ تحرش قریش بالمسلمین بالمدینہ، تحرش یہ باب تفاعل سے ہے، چھیڑ خانی کرنا، درپے ہونا، کسی کے پیچھے پڑنا، بھڑکانا اور اکسانا۔ فلما استقر الاسلام بالمدینہ، جب اسلام مدینہ میں مضبوط ہو گیا، اس نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی، استقرار حاصل کر لیا۔ وعرفت قریش انہ فی نمو وازدہار، اور قریش کو یقین ہو گیا کہ اسلام روز بروز ترقی کر رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ نمو، نما ینمو نمون، بڑھنا، جیسے پودے بڑھتے ہیں۔ نما الزہر، نما النبت، پودا بڑا ہوا، اسی سے جس میں نامی ہے، بڑا ہونے والا، پروان چڑھنے والا۔ ازدہر، ازدہار یہ زہر سے ہے، فروغ پانا، عروج تک پہنچنا، زور پکڑنا۔ مزدہر یا مزدہر جو پھولوں سے ڈھکا ہوا ہو، تو ترقی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ازدہار۔
وَأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ يَمْضِي يَزِيدُ فِي قُوَّتِهِ وَانْتِشَارِهِ، اور آئے روز اس کی قوت اور اس کے پھیلنے کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ أَنَّ كُلَّ يَوْمٍ يَمْضِي، ہر گزرنے والے دن یعنی آئے روز، یزید فی قوتہ وانتشاری، اسلام اپنی قوت میں، اپنے پھیلنے میں ترقی کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ ہنالک شمروا للمسلمین عن ساق العداوۃ والمحاربۃ، تو اس موقع پر انہوں نے مسلمانوں کے لیے اپنی دشمنی اور جنگ کی خوب تیاری کر لی۔ شمرہ تشمیر کے اصل معنی کپڑے کا پنڈلی سے اوپر چڑھانا، اور یہ کنایا ہے خوب تیاری کر لینے سے۔ تو لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا شمروا للمسلمین، مسلمانوں کے لیے انہوں نے عن ساق العداوۃ والمحاربہ، دشمنی اور جنگ کی پنڈلی سے کپڑا اوپر چڑھا لیا، یعنی مکمل تیاری کر لی۔ شمر عن ساق الجد، خوب کوشش کی، بھرپور تیاری کی۔ ساق کی جمع سوق ہے۔ فاستوى علی سوقہ، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ اسی سے بازار کو بھی سوق کہا جاتا ہے، اس لیے کہ تاجر لوگ وہاں کھڑے ہو کر تجارت کرتے ہیں اور اپنا سامان بیچتے ہیں۔ اسی سے مشمر ہے، هل من مشمر للجنہ، کوئی جنت کی تیاری کرنے والا ہے۔ علینا ان نشمر عن ساق الجد، ہمیں خوب کوشش کرنا چاہیے، پائنچے چڑھا کر تیار ہو جانا چاہیے۔ تو شمر عن آستین چڑھانا، تیاری کرنا، بہترین تعبیر ہے۔ واللہ سبحانہ یأمرہم بالصبر والعفو والصفح، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ان کو صبر، معاف کرنے اور درگزر کرنے کا حکم دے رہا تھا۔ ابھی جہاد کی، قتال کی اجازت نہیں ملی تھی۔ صفح باب فتح سے ہے، درگزر کرنا۔ وَيَقُولُ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ان سے کہہ رہا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور نماز قائم کرو۔ تو روحانی اعتبار سے بھی مکمل مستعد اور تیار ہونے کو کہا جا رہا تھا۔ الاذن بالقتال، قتال کی اجازت، جہاد اور جنگ کی اجازت۔ فلما قویت الشوکہ واشتد الجناح، جب شان و شوکت، قوت و دبدبہ مضبوط ہو گیا اور بازو مضبوط ہو گئے، قوی ہو گئے۔ قوی یقوی قوتاً، قوی ہونا۔ شوکتن کے اصل معنی کانٹے کے ہیں۔ شوک کانٹوں کو کہا جاتا ہے اور اس کا مفرد شوکہ، کانٹا۔ لیکن پھر شوکہ سے مراد دبدبہ، ہیبت، تیزی، شدت، جاہ و حشمت، جاہ و جلال، شکوہ، یہ سب ترجمے ہوتے ہیں۔ الاسلاک الشائکہ، خاردار تاریں جو حفاظت کے لیے اور کسی دشمن کے اندر آنے کو روکنے کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ غیر ذات الشوکہ، جو جنگ کے لیے تیار نہ ہو، اور ذات الشوکہ، قوت اور دبدبے والی، جو جنگ کے لیے تیار ہو۔ تو مسلمانوں کی شان و شوکت، ان کا جاہ و جلال اور ان کا طمطراق مضبوط ہو گیا۔ اشتد، اشتداد کا معنی بھی سخت ہونا، جناح پر کو کہا جاتا ہے، تو یہاں مراد بازو کا قوی ہو جانا، عمدہ طریقے سے طاقت کا اکٹھا ہو جانا۔ بازو تیرے توحید کی عظمت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ تو بہترین تعبیر ہے قویت الشوکہ واشتد الجناح، ان کا دبدبہ، ان کا جاہ و جلال مضبوط ہو گیا اور ان کے بازو قوی ہو گئے۔ اذن لہم فی القتال، تو اللہ نے انہیں قتال کی اجازت دی۔ ولم یفرضہ علیہم، لیکن ابھی بھی قتال اور جہاد ان پر فرض نہیں کیا۔ شروع میں صرف اجازت ملی ہے، فرض نہیں کیا، بعد میں چل کے فرض ہوا۔ فرض یفرض فرضاً، فرض کر دینا، لازم کر دینا۔ فقال، اللہ رب العزت نے فرمایا،
اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں سے قتال کیا جاتا ہے، جن سے لڑا جاتا ہے، انہیں لڑنے کی اجازت دی گئی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے۔ تو ظلم ہوا ہے، لوگ آ کر ان پر وار کر رہے ہیں، لہذا اب انہیں اجازت دی جاتی ہے۔ الذین یقاتلون، جن سے لڑا جاتا ہے ان کو جہاد کی اجازت ہے اس لیے کہ ان پر ظلم ہوتا ہے۔ تو ظلم کو روکنے کے لیے، ظلم کی روک تھام کے لیے اور ظالموں کے پنجے کو مروڑنے کے لیے اور ظالموں اور جابروں کی قوت کو خس و خاشاک میں ملانے کے لیے جہاد فرض ہوا ہے۔ جہاد کسی قسم کی دہشت گردی کا نام نہیں، جہاد اسلام کا ایک مقدس فریضہ ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ باطل کی قوت کو ختم کرنا، ظالموں اور جابروں سے مخلوق خدا کو چھٹکارا دلانا۔ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو، جس نے وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بودر، صدق سلمانی۔ تو کیسر و کسریٰ جیسے ظالموں اور جابروں کے استبداد کو، ظلم کو ختم کرنا، یہ اسلام کے فریضہ جہاد کا مقصد ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ان کی نصرت اور مدد کرنے پر قادر ہے۔ سرایا وغزوۃ ابوا، سریہ کی جمع سرایا ہے، فوجی دستہ، فوج کی ایک ٹکڑی۔ غزوہ کی جمع غزوات، حملہ، جہاد۔ عموماً سیرت نبوی اور اسلامی شریعت کی اصطلاح میں جب سریہ کہا جائے تو وہ فوجی دستہ مراد ہوتا ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک نہ ہو، اور غزوہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود شریک ہوں۔ ابوا مدینہ سے 150 کلومیٹر کے مقام سے دور ایک جگہ ہے جہاں قریش مکہ کے ساتھ غزوہ پیش آیا تھا۔ اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابوا کو ودان بھی کہا جاتا ہے۔ تو 12 صفر 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے آ کر اس مقام پر غزوہ فرمایا۔ ودان بفتح الداء واو و تشدید الدال، موضع یبعد 12 کلومیٹر الی الجنوب شرقی لمستورہ، مدینہ سے 250 اور مستورہ سے 12 کلومیٹر دور ہے۔ یہ مقام ابوا ہے، وادی بالحجاز، اور یہیں پر آمینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر بھی ہے۔ تو یہ ابوا نامی مقام جو ادھر مستورہ سے 12 کلومیٹر دور ہے اور مدینہ سے 250 کلومیٹر دور ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا غزوہ فرمایا۔ وبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يبعث سرایا وبعوثا الى بعض القبائل والنواحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض قبائل اور بعض گوشوں کی طرف فوجی دستے اور فوجی ٹکڑیاں بھیجنے لگے۔ بعث کی جمع بعوث، یہ بھی سرایا کا مترادف ہے، فوجی ٹکڑیاں، چھوٹے چھوٹے فوج کے دستے۔ وَلَمْ تَكُنْ فِي غَالِبِ الْأَحْيَانِ حَرْبٌ، اور عام طور پر اکثر اوقات جنگ نہیں ہوتی تھی۔ غالب الاحیان، حین کی جمع احیان، عام طور پر زیادہ تر اوقات میں جنگ نہیں ہوتی تھی۔ تکن کا اسم ہے، حرب مؤنث سماعی ہے اس لیے تکن مؤنث لایا گیا۔ وقد تکون مناوشات، اور معمولی جھڑپیں ہوتی تھی۔ مناوشات، ناوشا یناوشو مناوشتاً، باہمی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں، دشمن سے نوک جھونک، تو مناوشات ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی تھی۔ وَكَانَتْ تُفِيدُ إِلْقَاءَ الرُّعْبِ فِي قُلُوبِ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ جھڑپیں، یہ نوک جھونک مشرکین کے دلوں میں رعب ڈالنے کا فائدہ دیتی تھی۔ القا یلقی، القا ڈالنا، افاد یفید افادہ، فائدہ دینا، اور فادہ یفید فائدہ پہنچنا، اور استفادہ فائدہ اٹھانا۔ رعب ہیبت کو کہا جاتا ہے، ڈر اور خوف کو کہا جاتا ہے، تو رعب پیدا کرنے کا فائدہ دیتی تھی۔ الفزع من شدت الخوف، خوف کی شدت سے جو گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے
اس کو رعب کہا جاتا ہے، اور یہ مطلوب ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رعب دیا گیا تھا۔ وَتَظْهَرُ بِهَا شَوْقَةُ الْمُسْلِمِينَ وَنَشَاطُهُمْ، اور ان جھڑپوں کے ذریعے مسلمانوں کی شوکت، ان کا دبدبا، ان کی ہیبت اور جاہ و جلال ظاہر ہوتا تھا، اور ان کی سرگرمیوں کا پتہ چلتا تھا۔ نشاط چستی کو کہا جاتا ہے، پھرتی اور سرگرمی کو کہا جاتا ہے۔ نشاطات، سرگرمیاں، فعالیت، نشاطات خارجیہ، خارجی سرگرمیاں، غیر تعلیمی سرگرمیاں، نشاطات تعلیمیہ، تعلیمی سرگرمیاں، تعلیمی ایجوکیشن ایکٹیویٹیز، ان کو نشاط سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اصل میں نشیط و ینشط نشاط سے ہے، چست ہونا، حشاش بشاش اور فعال ہونا، سرگرم ہونا۔ وغزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ غزوۃ الابواء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود غزوہ ابواء فرمایا، غزا بنفسہ، بذات خود، وہی اول غزوۃ غزاہا بنفسہ، اور یہ پہلا غزوہ ہے جو آپ نے بذات خود فرمایا، یہ پہلی جنگ ہے جو آپ نے بذات خود لڑی۔ وَتَلَتْهَا غَزَوَاتٌ وَسَرَايَا، پھر اس کے بعد مسلسل غزوات اور سرایا ہوتے رہے۔ تلا یتلو سے ہے، تلتھا، اس غزوہ ابواء کے بعد مسلسل دوسرے غزوات اور سرایا ہوتے رہے۔ فرض صوم رمضان، رمضان کے روزے کا فرض ہونا۔ وفی سنۃ الثانیۃ للہجرۃ فرض الصوم، ہجرت کے دوسرے سال روزہ فرض کیا گیا۔ وانزل اللہ تعالی، اللہ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وقال، اور فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح ہدایت اور فرقان کی واضح دلیلیں ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو اس مہینے میں موجود ہو وہ روزہ رکھے۔ ہدا مصدر ہے، ہدا یہدو ہدین، ہدن ہدایتن، اور یہاں پر حال واقع ہے۔ فرقان مصدر ہے، فرق یفرق سے، حق اور باطل کے مابین فرق کرنے والا۔ فلیصم امر کا صیغہ ہے، صام یصوم سے، جو موجود ہو، سفر میں نہ ہو، بیمار نہ ہو، وہ روزہ رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.